اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف أئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الروح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور مرحوم مغفور سید اصغر علی شاہ اور ان کی اہلیہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً منہم المخصوصین والمخصوصات بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ محرم کا شرف ہے اور ماہ محرم کی عظمتیں ہیں کہ یہ پورے 40 دن ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ جاری رہتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کو خداوند عظیم بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے اس کی عبادت اس انداز میں کی جائے کہ فضائل آل محمد بیان ہونے چاہیے، اور فضائل آل محمد کا جو اثر ہے طبیعتوں کے اوپر وہ بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ فضیلتیں جہاں پہ ذکر ہوتی ہیں وہاں پہ محفل گلزار ہو جاتی ہے، اور خداوند عظیم نے ہم خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ خداوند عظیم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں معرفت آل محمد عطا فرمائی ہے خداوند عظیم نے۔ ہم عقل کے لحاظ سے کوئی دنیا سے بہت آگے نہیں تھے، یہ ساری دنیا جو نہیں پہچانتی آل محمد کو، یہ خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیں اس نے یہ معرفت عطا کی ہے، اور یہ خدمت اس نے ہمارے ذمے لگائی کہ ہم اس ذکر مقدس کو دنیا کو سنائیں، اور دنیا مٹانا چاہتی تھی، ہم اس ذکر مقدس کو ہمیشہ زندہ رکھیں اور دنیا تک پہنچائیں۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ عظمت ہے جو ہمیں خداوند عظیم نے عطا کیا ہے۔ نعمت خدا نے انسان کو بہت دی، ہر نعمت پہ خدا کا شکر بنتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کریں گے میں اور اضافہ کر دوں گا۔ نعمتیں خدا نے کہا کہ آپ اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، خدا کی اتنی نعمتیں ہیں
آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم سے جب وہ چاہتا ہے کہ آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں تو ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے. ایک ایک نعمت کو شمار کر کے ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. تو کیوں نہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں جس کی وجہ سے ہر نعمت نعمت بنتی ہے ہمارے لیے. یا علی یا علی. چونکہ ہم تو کتنی نعمتیں ہیں، یہ جو جس میں خدا نے ہمیں قرار دیا ہے اس میں 14,000 نعمتیں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں. لہٰذا ہم کس نعمت کا شکر ادا کریں. یہ ایک ہی نعمت کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں نہ زندگی گزر جائے گی. اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. خدا نے اتنا احسان فرمایا، اتنی عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی. لہٰذا یہ تو ہماری طرف سے تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے. نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے انسان اور خدا سے عرض کرتا ہے کہ خدا بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیرا بندہ ہوں، صرف تیری بارگاہ میں جھک رہا ہوں چونکہ تو نے بہت زیادہ مجھ پہ احسان فرمائے. سب سے بڑا تیرا احسان یہ ہے کہ مجھے معرفت آل محمد عطا کی ہے تم نے. ہم اس نعمت پہ اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، لیکن بالآخر خدا نے چونکہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے لہذا کوشش کیا کریں کبھی وقت وقف کریں صرف اور صرف نعمت آل محمد اور غم حسین جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ نعمتیں ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں، ہمارے اس مرتبے کو کتنا بلند کرتی ہیں. یہاں پہ پتہ نہیں چل سکے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ عظمت حسین کیا ہے اور عظمت آل محمد کیا ہے. کیونکہ کہا ہے معصومین نے جب یہ سوال کیا گیا کہ ابن رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے. یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے. میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں اور ہر اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو آپ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے. آپ کے حلال کو حلال کہتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام کہتا ہوں اور آپ کی حکومت کا منتظر ہوں. فہل ترجو لی ابن رسول اللہ. اس عقیدے کے ساتھ کیا میرے لیے آگے امید ہے بخشش کی؟ یہ پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ یہ سوال میرے بابا کے سامنے ایک شخص نے کیا جیسے تم کر رہے ہو. میرے بابا تشریف فرما تھے، ایک شخص نے یہی سوال میرے بابا سے کیا. بابا نے ارشاد فرمایا اذا بلغت الی ہنا، جب تمہاری روح یہاں پر پہنچے گی وہاں پر میں بھی موجود ہوں گا، میرے بابا حسین بھی موجود ہوں گے، جد علی بھی موجود ہوں گے، پیغمبر بھی موجود ہوں گے. تم ایسی چیزیں دیکھو گے کہ تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا محبت آل محمد. یا علی یا علی، تمہارا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہیں پتہ چلے گا محبت آل محمد کا عوض کیا ہے جو خداوند عظیم نے قرار دی ہے، غم حسین کا عوض کیا ہے جو خداوند عظیم نے آپ کے لیے قرار دیا ہے، عظمتیں کیا ہے اس مجلس میں آنے کی. ایک حدیث معروف ہے، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. کل میں نے وہاں کراچی کمپنی میں بھی یہ حدیث سنائی ہے کہ تاکہ ان مجالس کی عظمت کا آپ کو احساس ہو سکے. یہ مجلس جب منعقد ہوتی ہے خداوند عظیم آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ ان مجالس میں شرکت کرو. ملائکہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو زمین کے لیے خدا نے معین فرمائے ہیں، ایک وہ جن کی ڈیوٹی آسمان پر ہے. ان کا کام صرف اور صرف خدا کی تسبیح کرنا ہے آسمان پر. جب مجلس منعقد ہوتی ہے خداوند عظیم ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان مجالس میں جا کر کے شرکت کرو. مجتمع قوم یذکرون فضل علی ابن ابی طالب الا وهبطت علیہم ملائکۃ السماء. جب ایک قوم جمع ہوتی ہے علی کے فضائل کو ذکر کرنے کے لیے آسمان کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. حتی تحف بہم، اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں کہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. بیچ میں مومنین بیٹھے ہیں، اطراف کی سرزمین ساری فرشتوں سے پر ہوتی ہے. یہ جب مجلس مکمل ہوتی ہے فرشتے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. کلما مروا علی ملأ من الملائکۃ،
جب وہاں سے ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں اِنَّا نَشُمُّ مِنْكُمْ رَائَةً طَيِّبَةً غَيْرَ رَائَةِ الْمَلَائِكَةِ، ہم آپ سے ایک خوشبو سونگ رہے ہیں جو فرشتوں والی نہیں ہے۔ یا علی یا علی فَمِنْ أَيْنَ عَلِقَتْ بِكُمْ، یہ خوشبو تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ یہ فرشتے بیان کرتے ہیں کہ کُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ فَضْلَ آلِ محمد، پہلے جملے میں کہا فضل علی ابن ابی طالب، دوسرے جملے میں فرمایا کہ آل محمد کی فضیلتوں کو ایک قوم ذکر کر رہی تھی، ہم اس مجلس میں شریک ہوئے، یہ خوشبو ہمیں وہاں سے لگی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی یہ خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرشتے ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو گئی، ان القوم تفرقوا وذهبوا الى منازلهم، لوگ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، مجلس ختم ہو گئی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں بے شک مجلس ختم ہو گئی ہے، وہ مکان جو موجود ہے جہاں پر آل محمد کا ذکر ہوتا رہا ہے اس مکان میں لے جاؤ، خوشبو حاصل ہو جائے گی ہمیں آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ لہذا یہ مجلس بہت عظیم مقام ہے جہاں پر آپ حاضر ہوتے ہیں، اور اس ذکر مقدس کی یہ عظمت ہے کہ خدا آسمان کے فرشتوں کو کہتا ہے یہ تسبیح چھوڑو، جاؤ وہاں پر جہاں پر آل محمد کے فضائل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فضائل کہنا اور فضائل سننا یہ عبادت ہے، اور اس کا ہمیں حکم قرآن میں دیا ہے خداوند عظیم، حکم ہے خداوند عظیم کا۔ ولایت، یہ جو آیت میں نے سرنامہ سخن قرار دی ہے، آیت ولایت کے نام سے معروف ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 56، 55 اور 56، یہ دو آیتیں جو میں نے تلاوت کی، یہ 55 اور 56 نمبر آیت ہے۔ خداوند عظیم نے خطاب کیا ہے مؤمنین کو، اس سے پچھلی والی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہو جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ایک ایسی قوم کو لاؤں گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تمہارا کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بے شک مرتد ہو جاؤ۔ یہ پچھلی آیت میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ کا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایک اور ہستی ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس ہستی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، نماز مسلسل قائم کرنے والا ہے، اور نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یہ تمہاری ولایت۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ان تین ہستیوں کو ولی مان لیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو ولی مان لیتا ہے اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور اس ہستی کو جو صاحب ایمان ہے، ولی مان کر کے کیا بن جاتے ہیں؟ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ حزب خدا بن جاتا ہے، اور حزب خدا ہمیشہ غالب رہا کرتا ہے۔ یا علی یا علی، انسان دو ہی ہے، قرآن کہتا ہے، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ۔ خدا نے قرآن میں دونوں کی علامتیں ذکر کی ہیں، حزب اللہ کون ہے اور حزب الشیطان کون ہے، ہم انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بیان کریں گے، لیکن یہ بات تو مسلم ہو گئی ہے اس آیت سے کہ جس نے ان تین ہستیوں کی ولایت کو مانا وہی حزب اللہ میں داخل ہوگا، اور جس نے نہ مانا وہ حزب الشیطان میں داخل ہو جائے گا۔
یا علی یا علی. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. خدا بند عظیم نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ وہ نعمت نعمت رہنی چاہیے. بعض دفعہ نعمت نعمت نہیں رہتی ہے، نقمت اور عذاب بن جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے جو نعمت اس نے نعمت دی ہے اسے نعمت رہنا چاہیے. اولاد نعمت ہے نہ خدا دیتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرے تاکہ یہ نعمت رہے، آپ کے لیے عذاب نہ بن جائے. یہ اولاد مال نعمت ہے، دنیا کا مال یہ نعمت ہے، اس کو وہاں نہ خرچ کریں جو خدا ناراض ہوتا ہو. یہ نعمت نہیں رہے گا، یہ نقمت بن جائے گا. آنکھ نعمت ہے خدا بند عظیم کی، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب تک رہتی ہے جب تک دین کے تابع ہو. اب آنکھ سے وہ دیکھیں جو خدا کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے. اب آنکھ سے وہ نہ دیکھیں جو دین کہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے. یہ نعمت ہے نا، خدا کی نعمت ہے. اس کا شکر یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. یہ شکر نہیں ہے. خدا یہ نہیں مطالبہ کر رہا آپ سے آپ کی زبان کہتی رہے کہ خدایا میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے نعمت دی. نہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت وہاں استعمال ہو جہاں خدا چاہتا ہے وہ نعمت دینے کا. یہ نعمت کا شکر. وہ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر کریں گے میں تمہیں اور اضافہ دوں گا. یہ وعدہ ہے خدا بند عظیم کا. لیکن نعمت کا شکر کرنا چاہیے. جیسے ذکر ہے نا، حکم ہے کہ آپ ذکر خدا میں مصروف رہیں. ایک واجب ہے خدا بند عظیم کا، جو غافل ہیں لوگ اور اس کو انجام نہیں دیتے. خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، آپ پر واجب ہے کہ خدا کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شب خدا کی تسبیح کرو. یہ آپ پر خدا نے قرآن کریم میں واجب کیا. جو قرآن کو مانتا ہے اس کو یہ حکم ماننا ہے اور اس حکم پہ عمل کرنا ہے کہ خدا آپ سے چاہتا ہے. تو اس ذکر کا مطلب کیا ہے میں تسبیح پڑھتا رہوں؟ نہ، یہ ایک ذکر کا ایک حصہ ہے جو میں زبان سے تسبیح پڑھتا ہوں. ذکر اصل یہ ہے کہ ہر وقت خدا مجھے یاد رہنا چاہیے، کسی وقت میں خدا کو نہ بھولوں. لہذا جب خدا یاد رہے گا نا پھر انسان گناہ نہیں کرتا. پھر تنہائی میں بیٹھا ہوا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ کام نہیں کرے گا جس سے خدا نے منع کیا ہے. وہاں وہ سمجھے گا کہ میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ تھوڑی سمجھے گا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. وہ سمجھے گا کہ میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں. خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا کو یاد رکھو. یہ ذکر خدا ہے. خدا کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھا کرو. جب بھی بیٹھے ہو، خلوت میں بیٹھے ہو، خصوصی طور پر مجھے یاد رکھا کرو. لہٰذا یہ ہے نعمت جو خدا نے مجھے عطا کی. وہ کہتا ہے کہ اس نعمت کو نعمت رہنے دینا، عذاب نہ بنا لینا. لہذا آنکھ اگر نعمت ہے تو تب تک نعمت ہے کہ دین اس کے ہمراہ ہو. کان نعمت ہے خداوند عظیم کی، بہت بڑی نعمت ہے یہ کان. لیکن تب تک نعمت ہے جب تک وہ سنا جائے جو دین کہتا ہے سنو. جب آپ کانوں سے وہ سننا شروع کر دیں گے جو دین نے منع کیا ہے، یہ نعمت نہیں رہے گی، یہ عذاب بن جائے گی. تو آپ نے توجہ کی، جتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں وہ ہر نعمت بنتی ہے دین کے صدقے، اور دین نعمت بنتا ہے ولایت علی کے صدقے. یا علی یا علی 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 یا علی یا علی. دین بھی تو نعمت رہنا چاہیے نا، دین کو عذاب نہیں بنانا چاہیے اپنے لیے. خدا یہی کہنا چاہتا ہے کہ دین نعمت ہے تب جب اس میں ولایت علی پائی جائے. بغیر ولایت علی کے دین نعمت نہیں ہے، عذاب بن جاتا ہے.
قرآن سے بڑھ کر کے کیا ہے ہادی؟ قرآن نے خود کہا ہے، پہلا دعویٰ یہی ہے ہدی للمتقین، میں ہادی ہوں۔ سورہ اسراء میں کیا فرما رہا ہے 82 نمبر آیت میں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم جو یہ قرآن نازل کر رہے ہیں یہ شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے کہہ رہا ہے خداوند عظیم۔ مومنین کے مقابل میں خداوند عظیم نے ذکر کیا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، وہ جو مومن نہیں ہے، جو ظالم ہیں، یہی قرآن ان کے خسارے کا باعث بن جاتا ہے۔ بار الہ، یہ قرآن تو تو نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ خدا کہے گا ہر کسی کے لیے نہیں، مومنین کے لیے کہا ہے، اور صاحب ایمان ہونے چاہیے، ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کے مقابل ہم ظالمین، فرمایا یہی قرآن ظالمین کے خسارے کا باعث بن جاتا ہے۔ اب ظالمین کیسے کہتے ہیں؟ کیوں قرآن خسارے کا باعث بن جاتا ہے؟ خدا بندہ قرآن تو نازل کیا جانا چاہیے تھا ہدایت کی خاطر۔ فرمایا یہ ہدایت تب ہے کہ کوئی قرآن سے ہدایت لے جو دینا چاہتا ہے قرآن کریم۔ قرآن جو ہدایت دینا چاہتا ہے اگر آپ لیں گے تو تب ہی قرآن اس کے لیے ہدایت بنے گا، اگر نہیں لینا چاہتے تو نہیں ہدایت۔ لہذا جب کہا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیوں خاص کر دیا متقین کو؟ غیر متقین کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہدایت لیں گے صرف وہی جو صاحبان تقویٰ ہوں گے، باقی ہدایت لینا نہیں چاہتے۔ قرآن کی کھلی ہدایت، اس کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے مانو، یہی ہدایت خدا ہے۔ لہذا فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالمین کے خسارے کا باعث بنے گا یہی قرآن جس کو ہم نے نعمت بنایا تھا، ہدایت بنایا تھا، یہی قرآن ظالمین کے خسارے کا باعث بن جائے گا۔ ظالمین کون ہوتے ہیں؟ بڑی سادہ سی تعریف ہے ظالم کی عربی میں۔ ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جگہ جس چیز کی نہیں ہے اس کو وہاں رکھنا، یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم ہے۔ خدا نے بھی یہاں یہ نہیں کہا منافقین کافرین ولا یزید الکافرین الا خسارا، یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن کافروں کے خسارے کا باعث بنتا ہے، یہ مؤمنین کے مقابل میں کہہ رہا تھا۔ خود منافقین کہہ سکتا تھا خدا بندے عظیم، لیکن پھر بھی ابہام رہ جاتا اگر منافقین کہہ دیتا۔ خدا نے کیا کہا؟ ظالمین کہا، یعنی مومنین ہو گئے ماننے والے اور ظالمین ہو گئے انکار کرنے والے، اور نہ صرف نہ ماننے والے بلکہ ایک اور کام بھی انہوں نے کیا ہے، اس جگہ پہ اسے رکھا ہے جو اس جگہ کا اہل نہیں تھا۔ اور خدا کہتا ہے اور میں نے جسے ولی بنایا ہے آپ اسے نہ مانے، اپنے بنائے ہوئے ولی مان لیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہم نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا لیکن مومنین کی قید خود لگا دی خدا بندے سے۔ ہم نہیں کہہ رہے، وہ کہتا ہے مومنین کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے قرآن کریم۔ مقابل میں خدا بند عظیم نے ظالم کا تذکرہ کر دیا۔ جو ظالمین ہیں ان کے خسارے میں نقصان مسلسل قرآن کریم باعث بنے گا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ان کے خسارے کا باعث بنے گا۔ اب قرآن سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے۔ قرآن بھی اگر خسارے کا باعث بن سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے شخص کا مسئلہ ہے، قرآن کی ہدایت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن میں خداوند عظیم نے کوئی کوتاہی نہیں کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ آئندہ مجالس میں ہم انشاءاللہ بتائیں گے خداوند عظیم نے کتنا واضح حقیقت کو کھول کر کے قرآن کا دعویٰ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔
قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بہت مضبوط ترین راستہ ہے. اقوام کہتے ہیں جس میں کوئی شک و شبہ ابہام نہ پایا جائے اسے اقوام کہا جاتا ہے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ میں تو ہدایت کرتا ہوں اور مسلسل ہدایت کرتا ہوں، ایک مرتبہ نہیں، مسلسل ہادی ہوں اس راستے کا جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، مضبوط راستہ ہے، میں اس کی ہدایت کرتا ہوں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. جب دعویٰ یہ ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ بعض کے خسارے کا باعث بن جاتا ہے؟ قرآن کہہ دے گا کہ مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جگہ پہ میں قرآن ہوں. فرق ہے تو مومن میں اور ظالم میں پڑا ہے. انہوں نے مان لیا قرآن ہدایت کر دیتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا گمراہی کا باعث بن جاتا ہے. یا علی یا علی، لہذا مان لیتے. خدا نے تو صاف کہا ہے ظالمین اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مومنین ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب اتنی بڑی نعمت خداوند عظیم نے دین ہمیں عطا کی. چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھی دین میں داخل ہو گیا، اپنے آپ کو منسوب کر لیا میں دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، کافی ہے، مقبول ہو جاتا بارگاہ خدا میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو بھی دین میں داخل ہو گیا وہ پسندیدہ بن گیا خدا کا. نہ دین بھی تب تک پسندیدہ نہیں بنا تھا خدا کا جب تک ولایت علی شامل نہیں ہوئی تھی دین میں. یا علی یا علی، یا علی یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دین نعمت ہے، دین کی وجہ سے ہر چیز نعمت بنتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اس نعمت کو نعمت رہنے دینا چاہیے. نعمت اگر خدا نے عطا کی تو یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر لگائی ہے، اس نعمت کو اپنے لیے نعمت رہنے دینا، عذاب نہ بنانا اپنے لیے. یہ نعمت دین کی وجہ سے، خدا نے ہمیں دین عطا کیا، اس کا شکر ہے. لیکن خالی دین کوئی مان لے تو فرقے نہ بنتے. اگر دین کو مانا جاتا تو فرقے نہ بنتے. انسانوں میں فرق ہو گیا، کچھ کو خداوند عظیم ظالم کہہ رہا ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے دین کو مانا ہے. بارے کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ تو دین کو مان چکے تھے. خداوند عظیم نے قرآن کریم میں مختلف مواقع پہ یہ شرطیں بیان کی ہیں کہ صرف عمل صالح کر لیا مجھے قبول نہیں ہے، جو بھی نیکی کر لے کہے کہ میں نے بڑی نیکی کر لیا مجھے مقبول، نہ مقبول نہیں ہے. نیکی کرنے والا مومن ہونا چاہیے، تب میں قبول کروں گا. صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی ہو. سورہ اعراف کی 30 نمبر آیت، اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کی. یہ نا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظلم ہو تو پھر قرآن بھی نقصان دیتا ہے، قرآن بھی فائدہ نہیں دے سکتا. خداوند عظیم سورہ اعراف کی 30 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. بہت غور سے سنیے، خدا فرما رہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے. سورہ اعراف کی 30 نمبر آیت ہے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے. کہہ دیتا نا بس کافی ہو گیا ایمان جو لے آئے، پہلے اسلام تھا، کہہ دیتا اسلام کافی ہے، فرمایا نہیں اسلام کافی نہیں، ایمان لانا ضروری ہے. پھر ایمان آ گیا، کہہ دیتا کہ ایمان آ گیا کافی ہے. اولئک لہم الامن، اگر مومن بن گئے امنیت بھی آ جائے گی، ہدایت بھی آ جائے گی. فرمایا نہ یہ کافی نہیں ہے، ایک شرط ہے ایمان میں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہ کریں.
اس کا مطلب ہے کہ ساری خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب ظلم بیچ میں آ جاتا ہے. اور ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ہی، اور نااہل کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے، اسے ظلم کہتے ہیں. خدا کہتا ہے ایمان کو خالص کرنا، بیچ میں ظلم کو شامل نہ کرنا، امنیت بھی مل جائے گی، ہدایت بھی مل جائے گی. یا علی یا علی. خدا نے تو فرمایا کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. آپ کے لیے دین نعمت بن جائے گا. دین نعمت بنے گا تو ہر نعمت بن جائے گی اگر دین ساتھ شامل رہے گا. لیکن دین تب تک نعمت نہیں بنتا جب تک ولایت علی شامل نہیں ہوتی ہے دین میں. وہ دین جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم بیچ میں آ گیا تو یہ قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا. اس کا مطلب ہماری ذمہ داری ہے ظلم سے بچنا تاکہ قرآن سے ہدایت لے سکیں. دین بھی اسی طرح سے ہے. خداوند عظیم جب تک آپ کو ایمان کی محبت عطا نہ کرے محب نہیں بن سکتا ہے انسان. یہ خدا کی طرف سے عطا ہونا ضروری ہے. آپ اگر محبت کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود محبت کر رہا ہوں. نہیں، یہ فطرت کا مسئلہ ہے. یہ اختیار کی بات نہیں ہے، یہ فطرت کی بات ہے. اختیار کی بات ہوتی تو سننے والے بہت زیادہ تھے. ابھی 18 غدیر گزرا ہے، کثرت سے بیان ہوا کہ سننے والے کتنی تعداد میں تھے. پاک پیغمبر نے تو کوئی ابہام نہیں چھوڑا تھا بیان کرنے میں. بیان بھی کیا تھا لیکن کیوں نہ مان سکے. ایک شخص مولا امیر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی حکومت کے دور میں. ایک شخص بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہا انی احبک یا امیر المؤمنین، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے سر جھکایا، سر اٹھا کر کے فرمایا نہیں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو. اس نے پھر کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں تم مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو. اس نے تیسری مرتبہ پھر اصرار کیا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا نہیں، اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں خدا نے ان کے نام لکھے ہیں اور مجھے عطا کیے ہیں. تیرا نام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ان میں. اللہ اکبر. یا علی یا رسول اللہ، یا علی یا علی. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. خدا نے محبت بھی آپ کو عطا کی ہے اور نفرت بھی خدا نے عطا کی ہے. یہاں فرما رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَهُ، خدا ہے جس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں زینت بخشی ہے ایمان کو. جب تک حسن نظر نہ آئے نہ انسان محبت نہیں کرتا. محبت ہوتی ہے جب حسن نظر آتا ہے. ایمان میں اگر حسن نظر آئے تو انسان محبت کرتا ہے. خدا نے یہ دونوں کام کیے ہیں. کہا میں نے ایمان کی محبت بھی عطا کی ہے اور ایمان کا حسن بھی تمہارے دلوں میں داخل کر دیا ہے. اور نام علی میں جو حسن ہمیں نظر آتا ہے پوری کائنات کو نظر نہیں آتا ہے. یا علی واہ بسم اللہ. بے شک ماشاء اللہ.
یا علی یا علی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو خداوند عظیم نے آپ کے دلوں میں زینت بخشی ہے۔ اگلا جو جملہ ہے وہ اسی آیت کا ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، آپ کے دلوں میں نفرت ڈالی ہے تین چیزوں کی، کفر کی، فسق کی اور گناہ کی۔ خدا نے آپ کے دلوں میں یہ نفرت ڈالی ہے۔ اب اگر آپ نفرت کرتے ہیں ان تینوں چیزوں سے، کفر سے، فسوق سے، ایمان سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خداوند عظیم نے ڈالی ہے۔ لہذا محبت بھی وہی عطا کرتا ہے، نفرت بھی وہی عطا کرتا ہے۔ نہ اپنی طرف سے کسی سے محبت کرتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کسی سے نفرت کرتے ہیں اہل ایمان۔ یا علی یا علی، لہذا یہ محبت اور یہ نفرت، سورہ حجرات میں خدا فرماتا ہے یہ میرا کام ہے۔ ایمان کو اس نے ہمارے دلوں میں محبت بھی ڈال دی، وَزَيَّنَهُ ہمارے دلوں میں مزین بھی کر دیا۔ اب یہ فطرت پاک اگر باقی ہے تو انسان جہاں پہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں کرتا کہ آپ بزم پیغمبر میں بیٹھے ہوں تو آپ علی سے محبت کریں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حضور پیغمبر میں ہوں، کیونکہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے پیغمبر کو مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے۔ یہ ضروری نہیں ہے سب سن کے اور دیکھ کے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے وہ فطرت پاک پہ باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ اویس قرنی جو یمن میں رہتا تھا، اس نے نہ پیغمبر کو دیکھا تھا، نہ زبان پیغمبر سے سنا تھا، نہ غدیر میں موجود تھا، نہ ولایت علی پیغمبر کی زبان سے سنی تھی، لیکن اس کے دل میں محبت علی پائی جاتی تھی۔ یا علی یا علی، وہ کون سی چیز تھی جس نے اویس قرن کو مجبور کیا محبت علی پر؟ اس نے حدیثیں سنی، اسے پیغام پہنچا، غدیر میں آؤ، نہیں پہنچا تھا، حالانکہ یمن سے 12,000 افراد آئے تھے مولا امیر کے ساتھ، غدیر میں پہنچے تھے، لیکن اویس قرنی نہیں پہنچ سکا، اس کی بہت مجبوریاں تھی، لیکن اس کی عظمت ہے کہ پیغمبر نے یہ پیغام دیا تھا کہ تم میں سے جو بھی یمن جائے اویس قرن کو دیکھے تو پیغمبر کا سلام کہنا اسے۔ اور عجیب لفظ فرمایا تھا کہ اویس قرنی جب مدینہ آئے تھے، کہا کہ خود تو چلا گیا ہے، اپنی خوشبو ہمارے لیے تحفہ کے طور پر چھوڑ گیا ہے۔ یہ عظمت، یہ شرف کیسے ملتا ہے؟ فطرت پاک کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اویس قرنی میں کس طرح سے معرفت علی پیدا ہوئی۔ مولا علی خود 3 مرتبہ یمن تشریف لے گئے، یقیناً وہیں پہ ملاقات ہوئی، لیکن کتنی دیر ملاقات کی ہوگی، کتنی حدیثیں سنی ہوں گی، کتنے فضائل امیر المومنین سن لیے ہوں گے، یہ نہیں پتا، لیکن اتنی معرفت تھی اویس قرن کو مولا امیر کی کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ صفین پر علی جنگ کر رہے ہیں تو علی کا ساتھ دینے کے لیے صفین پہنچ جاتا ہے۔ عظمت اور شرف یہ ہے کہ صاحب ولایت بلائے بھی نہیں، اپنی ذمہ داری تقاضۂ ولایت سمجھتے ہوئے انسان پہنچ جائے اس کی مدد میں۔ اور وہ منتظر تھے، یوں بھی نہیں ہے کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا، مولا علی منتظر تھے۔ ابن عباس کو کہا تھا، ابن عباس 1000 افراد کوفہ کی طرف سے میری مدد کے لیے آنے والے ہیں۔ اب جب وہ مقدار اور تعداد بیان کر دی تو ابن عباس منتظر بیٹھ گئے، کہا کہ میں پل پہ بیٹھ گیا اور میں گنتا رہا، افراد آتے رہے، 999 ہوئے، پھر نہیں آئے، سورج غروب کے قریب ہو رہا تھا، میں پریشان ہو کر علی کی خدمت میں آیا، عرض کیا مولا 999 ہوئے ہیں، تعداد بتانے کی کیا ضرورت تھی؟
کہہ دیتے بہت سے آئیں گے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے وہی آخری جس کا علی انتظار کر رہا ہے. یا علی یا علی. فرمایا میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں. اسی اسنا میں دیکھا کہ دور سے اپنا سامان اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور پہنچا مولا کی خدمت میں. کہا ابسط یدک لابایک، یا علی ہاتھ بڑھائیے آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کس پہ؟ کہا لشہادت، علی شہادت کے لیے. اس سے بڑا شرف کیا ہے کہ آپ کی ہمراہی میں شہید ہو جاؤں. آج تک مزار مؤمنین ہے قبر اویس قرنی. یہ عظمت کس وجہ سے ملی؟ ولایت علی کے صدقے ملی ہے. لہذا انسان مان لے اس کے لیے فطرت کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر انسان کی فطرت میں وہ پاکیزگی موجود نہ ہو تو ممکن ہے نہ مان سکے. بعض دفعہ فطرت پہ غبار آ جاتا ہے، ایک وقت کے بعد فطرت سے غبار ہٹ جاتا ہے، انسان واپس آ جاتا ہے. ایک مرتبہ دور ہے آل محمد سے، مولا علی کی ولایت سے دور ہے، نہیں مانا ہوا، لیکن کوئی فیصلہ نہ کرنا آخر تک. چونکہ اگر علی والا ہے تو وہ فطرت اسے مجبور کرے گی، واپس علی کی طرف لوٹ آئے گا. کتنے افراد ہیں جو آخر میں جا کر واپس لوٹ آتے ہیں، بہت سا وقت گزار دیتے ہیں، نہیں معرفت محبت امیر المومنین، ولایت امیر کی معرفت نہیں ہوتی ہے، بہت سا وقت گزار دیتے ہیں، لیکن خداوند عظیم کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے. دنیا سے جانے سے پہلے ولایت امیر کا اقرار کر لیتے ہیں. یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان آخری وقت ہی صحیح، چونکہ جب ولایت آ جاتی ہے نا خداوند عظیم سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دل پاک، اس کے بعد تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے. لہذا معصومین نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم نے جنہیں مانا وہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ تم اپنی ذمہ داری خود نبھانا، ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، یہ نہیں کہا. فرمایا وہاں تمہیں پتہ چلے گا ہماری محبت کا اثر کیا ہے. یہاں ممکن ہے عظمت کا پتہ نہ چل سکے، یہ جو قیمتی جوہر جو خدا نے عطا کیا ہے ممکن ہے آپ کو احساس نہ ہو سکے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اذا بلغت الہنا، یہ روح جب یہاں پہنچے گی خوشخبریاں اس وقت شروع ہو جاتی ہیں، مرنے کے بعد نہیں. روح کے قبض ہونے سے پہلے ملائکۃ الرحمہ، آسمان کے رحمت کے فرشتے آ کر خوشخبریاں دینا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں ہے، تم نے علی کو ولی مانا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. خداوند عظیم نے یہ سفینہ نجات ہمارے لیے قرار دیا ہے، جس میں یقینی نجات ہے اگر سوار ہو جائے. اور کل میں نے یہ حدیث ذکر کی تھی کہ جب 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ آپ سب اسی طرح سے سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین کے لیے کیوں قرار دیا؟ خدا نے عرش پر حسین کے لیے کیوں لکھا کہ وہ سفینہ نجات مصباح ہدا ہے؟ فرمایا کلنا سفن النجات، سب ہم اسی طرح سے سفینہ نجات ہے. ولیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسع، ہمارے جد حسین کا جو سفینہ ہے وہ وسیع بھی ہے اور تیز بھی ہے. یہ آنسو، اس کی قدر و قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. ایک آنسو کہا گیا قدر بعوضت،
ایک مچھر کے پر کے برابر یہ آنسو جب آنکھ سے نکلتا ہے نا، خدا گناہوں کو معاف کر دیتا. اجرکم علی اللہ. آج اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ 3 دن سے زیادہ کسی میت پہ غم منانا جائز نہیں ہے. یہ اعتراض ہے جو فقہی روح سے کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں حسین کا غم ہر سال مناتے ہیں. 3 دن سے زیادہ تو کسی پہ رونا جائز نہیں ہے. لیکن ایک سوال ہے مسلمانوں، جب رسول حسین پر رویا کرتے تھے اس وقت بھی آپ کہتے ہیں نا رسول سے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حسین تو بھی زندہ ہے، ابھی شہید بھی نہیں ہوا، آپ رو رہے ہیں حسین. 2 حوالے یاد رکھیں. حدیث پیغمبر ہے کہ جس کو طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے اور حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ میرے دروازے میں فرشتہ وحی داخل ہوا پیغمبر پر. پیغمبر نے مجھے ارشاد فرمایا ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا. فرشتہ وحی آیا ہے اور کسی کو اندر نہ آنے دینا. ام سلمہ کہتی ہے میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اندر فرشتہ پاک پیغمبر سے گفتگو کر رہا ہے. اسی اثناء میں حسین دوڑتے ہوئے آئے اور میں حسین کو روک نہ سکی، حسین اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سمیت نشیج رسول اللہ، میں نے رسول کے رونے کی آواز سنی. نشیج عربی میں اس آواز کو کہتے ہیں جب پانی کو آگ کے اوپر رکھتے ہیں اور جب گرم ہوتا ہے اور برتن کے اندر سے آواز شروع ہوتی ہے گھٹ کے رونے کی. ام سلمہ کہتی ہے میں نے پیغمبر کے گھٹ کے رونے کی آواز سنی. میں نے اندر جھانکا، میں نے دیکھا پیغمبر نے زانو پہ حسین کو بٹھایا ہوا ہے. حسین کے بوسے بھی لیتے ہیں، گریا بھی کرتے ہیں. میں داخل ہوئی، اندر داخل ہوئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں حسین کو روک نہ سکی. کہا نہیں ام سلمہ، حسین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا ام سلمہ جب حسین داخل ہوئے نا، میں نے حسین کو گود میں بٹھا کر میں نے حسین کے بوسے لینا شروع کیے. جبرائیل نے مجھ سے سوال کیا تو حبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا کیف لا احبہ وہو ابنی. جبرائیل میں کیسے محبت نہ کروں، حسین میرا بیٹا ہے. جبرائیل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ تیرے بیٹے کو تیرے بعد تیری امت کربلا میں پیاسا قتل کرے گی. اجرکم علی اللہ. ام سلمہ جبرائیل نے مجھے کربلا کی مٹی دی ہے، یہ مٹی اپنے پاس محفوظ رکھنا، دیکھتی رہنا جب تک یہ مٹی رہے، سمجھنا میرا حسین زندہ ہے. جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، باہر تشریف لایا، اصحاب کو کہا میرے اصحاب آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے حسین کے ساتھ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. حسین کا مصائب پیغمبر پڑھ رہے ہیں، اصحاب گریہ کر رہے ہیں اور حسین ابھی دنیا سے نہیں گئے. حسین وہ مظلوم ہے جس کا مرثیہ آدم سے لے کر ہر نبی پر پڑھا گیا. آدم کو جب وہ کلمات ارشاد فرمائے جبرائیل نے آدم توبہ کرو، یہ نام ہے ان کا واسطہ تو خدا کو خدا معاف کر دے گا. آدم نے نام لینا شروع کیے، خدا بندہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مجھے معاف فرما، خدایا حبیب کے بھائی علی کا واسطہ مجھے معاف فرما. نام لیا، بی بی کا لیا، کریم کا لیا، اور جب کہا نہ کہ خدایا تجھے حسین کا واسطہ مجھے معاف فرما، ایک مرتبہ دل آدم کا ٹوٹ گیا، آنسو جاری ہو گئے. جبرائیل سے سوال کیا جبرائیل کیا وجہ ہے؟ میں نے ہر نام لیا مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن جب میں نے یہ نام حسین لیا میرا دل ٹوٹ گیا، میں رو پڑا.
जिब्राइल ने मसाइब हुसैन को पढ़ना शुरू किया। इब्नों का हाजा युक्तलो वहीदन फरीदन अतशानन, आदम तेरा ये बेटा प्यासा मारा जाएगा, अकेला मारा जाएगा, काश आदम तू करबला में होता। हुसैन किस तरह से लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रहा है, कोई मदद नहीं करने वाला। हुसैन पानी मांग रहा है, कोई पानी नहीं देने वाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह तकब्बल अल्लाहु मिनकुम, खुदा इन आंसुओं को बारगाह में कबूल फरमाए। हुसैन मदीना छोड़ रहे, मैंने कल अर्ज किया था, हुसैन मदीना छोड़ते हुए अपने नाना की कब्र से भी अलविदा करते हैं और अपनी मां की कब्र से भी अलविदा किया। और मुसलमानों देखो कैसे हुसैन अपने नाना की कब्र से अलविदा कर रहे हैं। कब्र रसूल को गले से लगा लिया, रो करके कह रहे हैं, नाना तेरी उम्मत मुझे तेरे शहर में रहने नहीं देती है, नाना तेरे हुसैन को तेरी उम्मत ने जाया कर दिया, मैं मजबूर हो तेरी कब्र को छोड़ के जा रहा हूं। इसके बाद चले अपनी मां की कब्र की तरफ। तारीख ने यह नहीं बताया कि क्या कहा, लेकिन तारीख ने यह बताया है कि दौड़ कर गए अपनी मां की कब्र की तरफ, जैसे बच्चा अपनी मां की आगोश में जाता है। हुसैन गए अपने मां की कब्र के ऊपर, जाकर के सलाम अर्ज किया, अम्मा करबला के मुसाफिर का सलाम, अजरुकुम अल्लाह। 2 मरतबा रुखसत हुआ हुसैन अपनी मां से, एक मरतबा मां के जनाजा से, एक मरतबा मां की कब्र से। और जब मां के जनाजा से रुखसत हुआ, मां बर्दाश्त न कर सकी। अली फरमाते हैं बंदे दफन खुल गए, ज़हरा ने हसन हुसैन को सीने से लगा लिया। और जब मां की कब्र से रुखसत हुआ और मां का क्या हाल हुआ होगा, बस यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिला सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद इस इबादत को मंजूर व मकबूल फरमा, इस मजलिस को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। उस मरहूम को और उसकी अहलिया की मगफरत फरमा जिन्होंने इस मजलिस को कायम किया है। इस घर पे अपनी खास रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। खिदमत करने वाले भाई जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। सैयदुश्शुहदा और बीबी पाक की शफाअत इनके मरहूमीन को नसीब फरमा। हाजरीन के मरहूमीन की मगफरत फरमा। बारेला हमारे मौला आका के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, उनके कल्ब मुकद्दस को हमसे रादी व खुशनुद फरमा। बारेला ये गम मुकद्दस जैसे जारी और सारी है ता ज़ुहूर इमाम ज़मान, इसी तरह जारी और सारी रहे। बारेला जहाँ जहाँ पे शियायान मसरूफ़ अज़ा हैं उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना और दुश्मनों के शर को उनकी तरफ लौटा देना। बेफज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।